الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی غرض سے اپنے گھر میں پہلے پہل آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. جو باتیں کہی جائے سنی جائے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی اور بزرگوں، جس دین پر ہم لوگ ہیں اور جس دین کا نام لینے والے ہیں اس دین کا نام اسلام ہے. اسلام ایک خوبصورت اور بہت ہی سیدھا سادھا دین ہے. اللہ کا پسندیدہ دین اور مذہب کہلاتا ہے. کسی انسان کا طے کیا ہوا یہ دین اور مذہب نہیں ہے. اس میں جتنے بھی طریقے اور جتنے بھی اعمال کے حکم دیے گئے ہیں یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جس کو ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا کر کے لوگوں تک کے پہنچایا ہے. لہذا دین اور دین اسلام، اس کی مضبوطی اور اس کی بقا جو ہے کھانے پینے اور اچھے پہننے اوڑھنے، گھر مکان، بہترین تجارت، بہترین محلات، حکومت و سلطنت سے مضبوط نہیں ہوتا ہے، بلکہ دین اسلام کی مضبوطی اور دین اسلام کی بقا جو ہے وہ
تقوی کی بنیاد پر ہے، اور جتنے بھی اعمال کرنے کا حکم ہم سب کو اللہ نے دیا ہے اس کا تعلق تقوی سے ہے، اور تقوی بہت ہی ایک خوبصورت اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی ایک بہترین چیز ہے۔ آج اس دنیا میں مسلمان ہیں اور مختلف شکلوں، مختلف جماعتوں، مختلف فرقوں، مختلف مسلکوں میں لوگ ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک آدمی، ہر ایک جماعت اپنی اپنی مرضی کے مطابق اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ جتنا آپ قریب ہو کر کے دیکھیں گے تو ایسا ہی لگتا ہے اور ایسا ہی ہم لوگ کر رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے ہم لوگ اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں۔ ہمارا دل ایسا چاہتا ہے ہم ایسا کریں گے، ہمارا دل یہ کرنے کا ہے ہم یہ صحیح کریں گے، ہمارا دل اگر شرک کرنے کا ہے وہ بھی کر لیں گے، نماز پڑھنے کا ہے وہ بھی کر لیں گے، روزہ رکھنے کا ہے وہ بھی کر لیں گے۔ تو اپنی چاہت اور اپنی مرضی سے ہم لوگ دین اور اسلام پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ دین اسلام پر اور شریعت پر عمل ہم سب کی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے ہونی چاہیے۔ اگر اپنی مرضی سے تو پھر نبی کی کیا ضرورت، قرآن کی کیا ضرورت، حدیث کی کیا ضرورت، فقہاء کرام اور صحابہ کرام کی مسلک فتوے کی کیا ضرورت۔ لہذا آج ایک ایک آدمی کو دیکھیے تو وہ اپنی مرضی سے اپنے اوپر دین اپنے گھر میں، اپنی تجارت میں، اپنی شادی بیاہوں میں، اپنے اعمال میں نافذ کر کے، ہمارا دل ایسا چاہتا ہے ہم ایسے ہی شادی کریں گے، ہمارا دل ایسا چاہتا ہے ہم ایسے ہی تجارت کریں گے، ہمارا دل ایسا ہی چاہتا ہے ہم ایسا ہی وظیفہ پڑھیں گے، ہمارا دل ایسا ہی چاہتا ہے تو ہم اپنے گھر کی شکل و صورت ایسا ہی کریں گے، ہمارا دل ایسا چاہتا ہے ہم ایسا ہی کپڑا پہنیں گے، چاہے وہ اسلام کو ٹچ کرے یا نہ کرے، اسلام میں ہے یا نہیں ہے، نبی کی سنت ہے یا نہیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، میری مرضی۔ لہذا اگر ایسا خیال کسی کا ہے تو اس کی موت کلمے پر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مرضی تو اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ نے دین اسلام کو قائم کیا ہے اور بنایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صاف صاف ارشاد فرمایا کہ تم داخل ہو جا، پورے شیطان کی اتباع مت کرو۔ شیطان کی اتباع یہی کہ اپنی مرضی سے ہم کھائیں گے، اپنی مرضی سے ہم عمل کریں گے، میری مرضی تو کھڑے کھڑے کھائیں گے، میری مرضی ہے تو ہم بیٹھ کر کے بھی کبھی کھا لیں گے، میری مرضی ہے تو حلال حرام کیے بغیر بھی کھا لیں گے، کون روکنے والا، کون کیا کہنے والا، میری مرضی ہم جیسی عبادت کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں شیطانی اعمال ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی اتباع مت کرو بلکہ میری اتباع کرو، اللہ کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ تو آج پوری دنیا کا حال ایسے ہی ہے، ہر ایک لوگ مسلک میں بٹے ہوئے ہیں، ہر ایک لوگ اپنی اپنی آدھی شریعت بنا لیے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اسلام میں مضبوطی ہے۔ نہیں، حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی مضبوطی تقوی کی بنیاد پر ہے، اور تیرے اعمال کی بھی مقبولیت کس پر ہے؟ تقوی کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد۔ جتنا تقوی کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سب بیٹھے تھے، اکثریت صحابہ کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو قاری قرآن کہلاتے تھے، جہاں عرش سے حکم آتا تھا کہ اے میرے محبوب ابی بن کعب سے آپ قرآن سنا کیجیے، حالانکہ قرآن کس پر اترتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
لیکن قرآن سننے کے لیے اللہ فرماتا تھا کہ ابی بن کعب سے سنیے. یہ جب قرآن پڑھتے ہیں مدینے میں تو پورے عرش فرش کے فرشتے سنا کرتے اور اللہ کہتا تھا سنو پڑھ رہا ابی بن کعب. کتنے خوش نصیب لوگ تھے. سوچیے وہ کیسا قرآن پڑھتے تھے. وہ بھی تھے مجلس میں اور بڑے بڑے صحابہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تقوی پر بحث چل رہی. تقوی کہتے ہیں کس کو؟ اللہ نے کامیابی اسلام میں، اللہ نے کامیابی اسلام کی، اللہ نے کامیابی مومن کی، اللہ نے کامیابی مسلمان کی تقوی کی بنیاد پر رکھا ہے. اللہ اپنی محبت متقیوں کے لیے کہا ہے، تو آخر تقوی ہے کیا چیز؟ بہت ساروں کی الگ الگ رائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تقوی مثلا ایک جھاڑی والا علاقہ ہے، کانٹے دار والا علاقہ ہے، جنگل ہے، اور ایک آدمی راستہ بھٹک گیا اور وہاں سے اس کو گزرنا پڑ رہا ہے، اور ادھر بھی کانٹا، ادھر بھی کانٹا، ادھر بھی کانٹے کی جھاڑ، چاروں طرف وہی ہے. تو ایسے حالات میں وہ گزرنے والا کیسے گزرے گا؟ وہ کبھی اپنے کپڑے کو سمیٹے گا، کبھی ادھر بچے گا، کبھی ادھر بچے گا، تاکہ کوئی کانٹا ہمارے کپڑے کو لگ کر کے کپڑے کو پھاڑ نہ دے، کپڑے کو خراب نہ کر دے، ہمارے جسم میں کوئی کانٹا چبھ نہ جائے. اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے. اور اگر اپنی مرضی سے بھاگ دوڑ دھکے مکے طاقت کے ساتھ تو کپڑے میں کانٹے لگیں گے، پھنسیں گے کپڑے، پھٹیں گے کپڑے، جسم میں زخم آئے گا، کانٹا چبھ جائے گا، تکلیف ہوگی. لہذا جس طرح سے کانٹے والے جھاڑی والے علاقے سے جو آدمی پھنس جائے تو وہاں کتنی محنت سے اور بچاؤ کر کے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تقوی یہی ہے آسان سمجھنا کہ اس دنیا کی ہمہ ہمی میں جہاں گناہ، شیطانی اعمال، شیطانی فریب، ہر طرف وہ جدھر نظر اٹھے گناہ گناہ، جدھر دیکھو ہر ایک آدمی گناہ کی کوشش میں، ہر ایک آدمی گناہ پر اتنی محنت کر رہا ہے جتنی وہ نیکی پر محنت نہیں کر رہا ہے. جھوٹ بولنے پر اتنی محنت کر رہا ہے، سچ بولنے پر محنت نہیں کر رہا ہے. گھنٹوں گھنٹوں وہ غیبت پر اتنی محنت کر رہا ہے، اچھی بات سننے سنانے پر نہیں کر رہا ہے. لہذا ایسے حالات میں ایسے جگہوں سے نکلنا، بچنا اور بچا کر کے سب کو سلام دعا کر کے نکل جانا، یہ کیا؟ یہ تقوی ہے. یہ ہے تقوی ہے. یہ تقوی پر کامیابی ہے. تقوی کی بنیاد پر اسلام مضبوط ہوگا. یاد رکھیں، ہم اور آپ چاہیں گے کہ نہیں تقوی چھوڑ کر کے اپنی مرضی سے ہم اسلام کو مضبوط کر دیں گے، کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگا. اسلام اپنی جگہ برقرار رہے گا، لیکن اسلام کے ماننے والے مضبوط نہیں ہوں گے. ان کے اندر میں دم خم نہیں رہے گا، ان کے اندر میں یقین کامل نہیں پیدا. وہ ڈرپوک ہوں گے، وہ بزدل ہوں گے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ ڈر کر کے میدان چھوڑ دیں گے. وہ ان کے اندر میں ایک دہشت کی کیفیت ہوگی، ان کے اندر میں مضبوطی نہیں ہوگی. اس لیے تقوی ان کے اندر نہیں ہے. لہذا اسلام کی جڑ اور اسلام والوں کی مضبوطی اور اس کی بقا اور اس کی عزت اس میں تقوی میں ہے. تقوی میں ہے. ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں سڑکوں پر بہت بڑی بڑی ریلیاں نکال دیں گے اسلام مضبوط ہو جائے گا، بڑے بڑے جلوس نکال دیں گے اسلام مضبوط ہو جائے گا، بڑے بڑے اجتماعات اور بڑے بڑے جلسے جلوس کر دیں گے اسلام مضبوط ہو جائے گا. آپ نبی کے زمانے سے لے کر کے صحابہ اور صحابہ کے بعد تبع تابعین، بزرگان دین اور جتنے بھی ایسے تاریخی کام ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجیے ان بادشاہوں اور ان لوگوں کو کہ کہیں بھی تاریخ میں یہ نہیں ملتی کہ اسلام کو انہوں نے سڑکوں پر نکل کر کے مضبوط کیا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سب سے زیادہ کام ہوا اسلام کا، لیکن آپ کے دور خلافت میں کبھی بھی کوئی ریلی نہیں نکلی، کوئی مطالبہ کرنے کے لیے پبلک عوام سڑک پر نہیں آئے. اور کبھی بھی وہ کسی بھی مسئلے کو لے کر کے، چاہے وہ مسلمانوں کا مسئلہ یا دین کا مسئلہ، قرآن کا مسئلہ
یہ لے کر کے سڑکوں پر نہیں نکلے کہ اس سے ہمارا مضبوط ہو. آج مثال کے طور پر میں ایک آدمی قرآن کو جلا دیتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پر عمل کرنے کے بجائے سڑکوں پر نکل جاتے ہیں، سڑکوں پر نکل جاتے ہیں. اس سے کامیابی نہیں ملتی ہے، اس سے کوئی بھی نہیں، اور اس کے بعد حالات اور بگڑتے چلے جاتے ہیں. کوئی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بھی ریلیاں نہیں نکلی، کبھی ایک بھی جلوس نہیں نکلا کہ اس سے اسلام مضبوط ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ اس سے اسلام مضبوط ہو جائے گا. اس کے بعد حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دور آیا، کوئی ریلیاں نہیں نکلی کہ اس سے اسلام مضبوط ہوگا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دور خلاف زمانے میں بھی آپ نے کوئی ریلی نہیں نکالی، احتجاج نہیں کیا، بلکہ آپ عمل کیے، جہاد کیے، آپ میدان میں اترے، آپ مقابلہ کیے، جو حکم تھا وہ اس پر. لیکن آپ نے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے ریلیاں نہیں نکالی، آپ نے اسلام مضبوط کرنے کے لیے کوئی جلوس نہیں نکالا، آپ نے اسلام مضبوط کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے اجتماعات، کروڑوں لوگوں کے پیسے خرچ نہیں کیے. آج بس یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کچھ اسلام پر کوئی معاملہ آ گیا اور اسلام والوں پر، تو چلو سڑکوں پر نکل جاؤ، چلو ریلیاں نکال دو، چلو کوئی جلوس کی شکل میں ہم لوگ اپنے اسلام کو دکھا دیں گے. نہیں، بلکہ مضبوطی تو اعمال پر ہے، مضبوطی تو اسلام کی تقوی کی بنیاد پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تمہارے اندر تقوی مضبوط ہوگا تم بھی مضبوط ہوگے، تیرا مذہب بھی مضبوط ہوگا. اور اگر تمہارے اندر تقوی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ نہ تم مضبوط ہوگے، نہ تیرا مذہب مضبوط کہلائے گا. بلکہ ایک لوگ کہیں گے کہ ان کا مذہب تو ہے کس میں ہے؟ اس کا مذہب کتاب میں ہے، قرآن میں ہے، اس کی زندگی میں نہیں ہے. لہذا دیکھ لیجئے کہ تمام حالات میں ہمارے عملی کمزوریاں بہت ہیں. کیا ہے؟ بہت ہے. ہمیں تعلقات جس طرح سے اسلام سے تقوی کی بنیاد پر رکھنی چاہیے، نہیں. ہمیں عبادت کی لذت اور عبادت کی جو مزہ ہے وہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ بس اپنی مرضی سے ہم اسلام کو عمل کر لیں گے، کون دیکھ رہا ہے، کون ٹوک رہا ہے. تقویٰ یہ ہے کہ میرے بھائیو بزرگوں، جتنا اعمال اللہ کے لیے خاص ہوگا، اللہ کے رسول کے مطابق ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، اللہ اتنا ہی امن، سکون، سلامتی عطا فرمائے. پھر کسی کا مجال نہیں ہوگا کہ پھر اس قوم کی طرف کوئی آ کر کے نظر بھی اٹھا لے. آپ دیکھ لیجئے حالات ایسے ہی تھے پہلے. بڑی بڑی کامیابیاں ملی ہیں، بڑی بڑی فتحیں حاصل ہوئی ہے، لیکن کہیں کوئی ہنگامہ نہیں، کہیں کوئی شور و شقاق، کہیں کسی طرح سے کوئی آ جاؤ آج یہاں سے ایک ریلی نکالیں گے، یہاں سے ایک جلوس نکالیں گے، یہاں سے ایک اجتماعات کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم یہ نہ. بیت المقدس جب لینے کی باری آئی حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ، تو کوئی بھی ریلی انہوں نے نہیں نکالی، کوئی بھی ریلی نہیں، کوئی بھی احتجاج نہیں. لیکن اندر سے وہ اتنا مضبوط تھے، اتنا ان کے اندر تقویٰ تھا، کسی طرح سے جب ان کو جنگ کرنی تھی اور حاصل کرنی تھی تو بیت المقدس وہ کسی طرح پہنچ گئے، اور چھپ چھپا کر کے کسی طرح سے دربان جو تھا اس سے کہا کہ بھائی میں مسافر آدمی، مجھے رات کہیں ایک مسجد کے کونے میں گزارنے کے لیے دے دو، میں اللہ اللہ کر کے یہیں گزار لوں گا، صبح میں چلا جاؤں گا. دربان کہا کہ چل ایک مسافر ہے، جاؤ ادھر کنارے بیٹھ جاؤ اور وہاں رہو، باقی تم سارے دروازے بند کر دے رہے ہیں لیکن ایک تھوڑا سا کھلا رکھ دیتے جس سے تم آنا جانا کر سکتے ہو. رات بھر روئے. کیا روئے؟ خوب روئے. اتنا روئے داڑھی ان کی تر ہو گئی. کوئی احتجاج، کوئی ہنگامہ، کوئی کسی طرح سے کسی سے کوئی تعاون حکومتی سطح پر. خوب روئے، داڑھی تر ہو گئی. اور صبح جنگ ہونی ہے. یہودیوں کی فوج بھی دریائے نیل پار کر کے آنے والے لوگ،
پوری فوج کی تیاری ہے، ادھر مسلمان کی بھی تعداد گنے چنے لوگ ہیں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ اتنا روئے، داڑھی تر ہو گئی، اور جب نکلنے لگے تو ایک سفید پوش انسان کی شکل میں مصافحہ کیا، کہا کہ صلاح الدین ایوبی، تمہارے آنسو کے قطروں کی برکت سے اللہ نے یہودیوں کی فوج کو دریائے نیل میں ڈبا دیا، تم سے اب تمہاری فوج سے کوئی مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے گی، جاؤ اطمینان سے، صبح اس بیت المقدس کی چابی تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ کوئی احتجاج ہے؟ ہم لوگ تو ہنگامی مسلمان ہیں، ہم لوگ تو دین شریعت کے خلاف عمل کرنے والے مسلمان ہیں، سنت کے خلاف کرنے والے مسلمان ہیں، ہمارے اندر میں تقوی ہی نہیں ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کے، جو لوگ بڑے جبے کبے دستار کے ساتھ امت کو پاگل بنا رہے ہیں اور امت کو گمراہی میں دھکیل رہے ہیں کہ اس سے کامیابی ہو جائے گی اور اس سے تمہارے لیے بہت بڑا ثواب مل جائے گا، اس سے تمہارے لیے آخرت اور قبر بن جائے گی، نجات ملے، یہ سب دھوکہ فریب ہے۔ تقوی کی بنیاد پر اللہ کی یہاں کامیابی ہے، تقوی کی بنیاد پر اسلام کی مضبوطی ہے، تقوی کی بنیاد پر، خوف خدا کی بنیاد پر کیا ہے؟ خوف خدا کی بنیاد پر میں ہمارے اور آپ کی عزتیں ہیں۔ اور اگر یہ یاد رکھیے، تقوی نہیں، خوف خدا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں، تو کتنا بھی شکلیں بدل لیجئے، کتنے بھی مسلمان ہنگامے کر لیں، کتنے بھی بڑی سے بڑی ریلیاں نکال لیں، کتنے سے بڑی بڑی چیزیں وہ اختیار کر لیں، بڑے بڑے قد آور علماء چوٹی کے کہلانے والے اس کی رہبری کر دیں، کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم تجھے جو کامیاب اس دنیا میں غیروں کی نظر میں کریں گے وہ تقوی کی بنیاد پر کریں گے، خوف خدا کی بنیاد پر کریں گے۔ جتنا تیرے دل میں ڈر ہوگا اللہ کا، خوف کا، حساب و کتاب کا، اتنا ہی ہم تمہیں کامیاب اور عزت دیں گے۔ واقعہ بہت ہی مشہور ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے قافلوں کے ساتھ میں گزر رہے تھے جنگل سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جنگل میں بھی خوف خدا ہے یا نہیں ہے، یا صرف مسجد میں، صرف آبادی میں، یا دکھانے کے لیے۔ تو ایک چرواہا ملا تھا اور ان سے کہا تھا کہ بھائی یہ پیسے لے لو اور ایک بکری مجھے دے دو، اور اس بکری کو ہم ذبح کریں گے، ہم لوگ سب روزے دار ہیں اور روزہ رکھے ہوئے اور افطار کریں گے، یہ پیسے لے لو، ایک بکری دے دو، ہمارے ساتھ افطار میں تم بھی شریک ہو جانا، تم بھی شریک ہو جانا۔ کہا کہ نہیں، یہ بکری میں دے نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرے مالک کے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امانت ہے، امانت ہے، اس لیے میں دے نہیں سکتا ہوں۔ کہا کہ تیرا مالک اس جنگل میں کہاں ہے؟ ایسے لو، ایک دے دو، مالک کہاں ہے؟ مالک کہاں دیکھ رہا ہے؟ خوف خدا دیکھی، پھر کامیابی اور عزت کیسی ملتی ہے اور کیسے لوگ تھے۔ مالک تیرا کہاں ہے یہاں پر ایک جو تم سے کوئی حساب لے لے گا؟ سنو، میں ایک ترکیب تمہیں بتا دیتا ہوں، اگر تم سے پوچھا بھی بکری کے بارے میں تو تم یہ کہہ دینا جنگل میں بھیڑیا ہے اور بکری کو اٹھا کر کے لے۔ اور عام طور پر میں جنگل میں بھیڑیا کا آنا جانا یہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے ایک بھیڑیا نے ہماری بکری کو شکار کر لی، اس لیے پیسے لو۔ پڑھا لکھا تھا، عالم مفتی تھا، حاجی غازی تھا، ایک چرواہا بکری کا چرانے والا بھی کتنے تقوی کے اعلیٰ درجے پر اور خوف خدا پر بیٹھا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ اے میرے مسافر بھائی، این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ کیا اللہ صرف مسجد میں؟ ہم لوگ تو یہ سمجھ لیا کہ صرف جمعہ دن اللہ آتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، باقی دنوں میں 5 وقت کی نماز میں اللہ ہے ہی نہیں، اس لیے ہم لوگ نہیں پڑھیں گے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ جمعہ میں اللہ دیکھتا ہے، اس لیے جمعہ میں مسجد جانا ہے، جمعہ میں اللہ بیدار رہتا ہے، باقی 5 وقت میں اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے، اللہ سنتا ہی نہیں ہے، اللہ غفلت میں ہے، وہ ایک دن ہفتے میں بیدار ہوتا ہے، اس لیے چلو چل کر کے جمعہ پڑھ کر کے آ جائیں گے۔ اور وہ بھی آج کے دور کے مسلمان اپنی مرضی سے جمعہ پڑھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی مرضی سے نہیں پڑھتے۔
نہیں پڑھتے میرے دوستوں، بزرگوں، جوانوں، اللہ کے رسول کی مرضی اور شریعت کے مطابق ہم لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ حکم ہی جمعہ کا، جب اذان اول ہو جائے تو کیا کرو؟ تجارت کاروبار بند۔ لیکن کون بند کرتا ہے؟ کون آتا ہے؟ تو اپنی مرضی سے ہم لوگ عبادت کرتے ہیں۔ آئین اللہ، کہاں ہے اللہ؟ جنگل میں نہیں، وہ اللہ دیکھ رہا، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا کیے؟ پیشانی پر بوسہ دیے اور یوں فرمائے، تم جیسے لوگ جب تک کہ زمین پر رہیں گے اللہ کا قہر عذاب کبھی بھی نہیں اترے گا۔ اب تو گھر گھر بدامنی ہے، گھر گھر دھوکہ ہے، گھر گھر امانتوں میں خیانت ہے۔ بیوی شوہر سے خیانت کر رہی، شوہر بیوی سے خیانت کر رہا ہے۔ میری بیوی نہیں دیکھ رہی، ہم جو چاہیں گے باہر کر لیں گے، جس کے ساتھ چاہیں گے نظریں لگا لیں گے، جس کے چاہتے دل لگا لیں گے۔ بیوی سوچ رہی میرا شوہر میرے گھر میں نہیں، ہم جو چاہیں گے دیکھ لیں گے، جو چاہیں گے کر لیں گے۔ خیانت ہی خیانت ہے۔ اپنی مرضی سے ہم زندگی گزارتے ہیں، چلیے دنیا میں گزر جائے گی لیکن قبر میں نہیں گزرے گی۔ موت کے وقت نہیں آرام ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ تو اسلام کی مضبوطی جو ہے میرے بھائیو بزرگ کس پر ہے؟ وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جتنا مضبوط مسلمان تقوی میں ہوں گے، جتنا مسلمان پرہیزگاری میں ہوں گے، اتنا ہی زیادہ اس میں، اور اس میں اللہ خیر اور برکت اور رحمت اور عافیت رکھتا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تقوی اختیار کر لیں گے تو برکت چلی جائے گی۔ ہم اگر تقوی کی بنیاد پر اور حلال طریقے سے روزی رزق کمائیں گے، تجارت کریں گے، گھر میں رہیں گے، یہ کریں گے، تو پھر ہمیں خوشیاں نہیں ملے گی اور ہمیں نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے اور تقوی کی بنیاد پر اگر دنیا میں بھی وہ کام کیے ہیں، تجارت ہو یا عبادت ہو یا معاملات ہو، اللہ اس کو کبھی بھی نقصان۔ ہمارے ایک دوست سناتے تھے کہ میں ایک تجارت کرتا تھا اور وہ مہندی کا تجارت۔ مہندی جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ سب کے گھر میں لگے ہو، شادی میں ہلدی مہندی مرچ ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو اپنی مرضی پر ہے۔ کیا بنا لیا تماشا لوگوں نے شریعت کو؟ ہلدی مہندی میں لے آیا شریعت کو، اسلام کا دھجیاں اڑا دیا مسلمان نے۔ اسلام کو برباد کر کے جتنا مسلمانوں نے رکھا اتنا غیروں نے نہیں رکھا ہے۔ ان کو کیا پتا ہے اسلام؟ ہم نے برباد کیا شریعت کو، ہم نے نقصان پہنچایا شریعت کو۔ شادی آیا تو یہ ہلدی، شادی آیا تو یہ مہندی کا رسم، یہ فلاں کا رسم، اور پھر اللہ حساب لے کر مہندی میں مہندی کے کپڑے کا رنگ مہندی کا کلر ہے، ہلدی میں ہلدی کا رنگ کا کپڑا، فلاں میں فلاں کا کپڑا۔ ایک نکاح کے لیے 50 جوڑے کپڑا آدمی استعمال کرتا ہے۔ یہ کیا اپنی مرضی ہے؟ اپنی مرضی ہے، اللہ کے رسول کی مرضی نہیں۔ 50 جوڑا، کفن ایک ہی پہننا پڑے گا، 50 جوڑے، ہلدی مہندی مرچ پاؤڈر، نکاح کا الگ، نکاح کے بعد کا الگ ہے، نکاح کے بعد پھر کھانے کے لیے آ رہا ہے تو الگ، پھر گھر جا رہا ہے تو الگ، بیڈ روم میں جا رہا ہے الگ، پھر ولیمے میں آ رہا ہے الگ، فوٹو کھنچا رہا ہے الگ۔ ارے یہ کیا تماشا بنا دیا مسلمانوں نے؟ تو یہ اللہ کے رسول کی شریعت اور دین کی شریعت اور دین کے اعمال نہیں مانتے۔ یہ کیا بنا دیا مسلمانوں نے؟ کہاں ہیں، کس پوزیشن میں ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے میرے بھائی بزرگوں، درد ہوتا ہے کہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کی ہم لوگ کوشش اور بازار اور طریقہ اختیار کر لیے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ تو کہہ رہے تھے کہ ہم مہندی کی کاروبار کرتے تھے، آرڈر آیا تو کہنے لگا کہ پیکٹ پر میں کیا کرنا ہے، آپ کو ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر اس پر دینا ہے، ہم کافی مقدار میں آپ کے آرڈر کو لیں گے، ہم لاکھوں لاکھ کی آرڈر لیں گے آپ، تاکہ یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔
یہ کام نہیں کر سکتا. میں سیدھا سادہ پیکٹ میں آپ کو دوں گا، لینا ہے تو لیجئے، نہیں لینا ہے. کہا کہ پھر ہمیں نہیں چاہیے، اس میں ایک لڑکی کی تصویر ہونی اور مہندی سے سجی دھجی تصویر ہونی. کہا کہ نہیں چاہیے. سوچئے کچھ دن بعد پھر آئے، کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم پوری لڑکی کی تصویر نہیں دے سکتے ہو تو صرف ایک ہاتھ لڑکی کے دو اور اس میں مہندی کی تصویر لگی ہو اور وہ پیکٹ پر لگاؤ. ہم آپ کو آرڈر بہت لیں گے، لاکھوں لاکھ کے لیں گے. کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، تقویٰ بتا رہا ہوں، یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں میں. لینا ہے تو لو، نہیں لینا ہے تو جاؤ. ہم لوگ ہیں اسے نہیں کر سکتا ہوں، آپ کو لینا ہے تو لیجئے، نہیں چھوڑیے. میری زندگی سوکھی روٹیوں کے ساتھ گزر جائے، لیکن شریعت اور دین کے خلاف ہم عمل نہیں کریں گے. ہم اور آپ تو اپنے گھر بار بازار دکان تجارت سب غیروں کے طریقوں پر ڈال دیا ہے. پھر ڈھونڈتے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی، ڈھونڈتے ہیں، روتے ہیں، بلبلاتے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی ہے. صبر تقویٰ اسی کو کہتے ہیں. پھر ایک مہینے کے بعد وہ آیا، کہا کہ ہے تم جس طرح دینا چاہتے ہو اسی طرح دو، اور اس سے ڈبل آرڈر آیا. کیا آیا؟ اللہ کیا فرمائے قرآن کریم میں سورہ طلاق 28ویں جز میں ہے کہ جب تم تقویٰ اختیار کر لو گے تو بے حساب روزی میں تم کو دوں گا. بند راستے تیرے میں کھول دوں گا، جہاں سے تیری امید اور وہم و گمان بھی نہیں گزرا ہوگا وہاں کھول. آج ہم لوگوں نے تو دوسروں کا معاملہ اور دوسروں کے ساتھ میں دغا بازی اور نہ جانے کیا کیا شریعت کے خلاف کر کے دو روٹیاں پکانے کے لیے ہم لوگ ہر میں کتنے اختیار کرتے ہیں. اس سے سوچتے ہم مضبوط ہو جائیں گے، میرے شریعت مضبوط ہو جائے گی، اسلام مضبوط ہو جائے گا. یاد رکھیے نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی. یہ جمعہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، جتنا ہیرا پھیری کر کے آتے ہیں ہم لوگ، اور جتنا ہیرا پھیری شریعت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ جو ہیرا پھیری کر کے آتے ہیں اور پھر دو سجدہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں پکا سچا مسلمان، اسلام مضبوط ہو گیا اور ہم بہت کامیاب ہو گئے ہیں. ایسی عبادتوں کو اللہ قبول کر لے تو اس کی مہربانی، ورنہ بظاہر نظر نہیں آتا، اس کے اثرات بھی ہیں. کیا ہیں؟ مسجد کے باہر پھر وہی انداز. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہم اللہ وقت کے بہت بڑے بادشاہ گزرے، بعد میں وہ ولی اللہ کے درجے پر آئے. کہا کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے مجھے دوستی کرنی. کیا کرنی ہے؟ بہت دنیا کما لیا، بہت دنیا میں عیش کر لیا، بہت دنیا کے مزے لے لیا، یہ گھر، یہ محل، یہ محلات، یہ خادم، یہ خادمہ، یہ سب کچھ خزانے پر خزانہ. اب جو بچی کچی دنیا ہے وہ کیا کروں؟ بچی کچی جو زندگی ہے وہ اللہ سے دوستی کر کے کیا کروں؟ گزار لو. یہ سوچ پیدا کرو میرے بزرگوں، جن کی عمریں 60 70 80 سال پر گزر رہی ہیں، وہ اللہ ہی کی طرف لگے رہو، ادھر ادھر مت بھٹکیے. ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ کوئی جاب مل جاتا تو ٹائم پاس کر لیتا ہے. قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، وہاں ٹائم پاس نہیں کر سکتے. مسجد میں آ کر کے بیٹھ کر کے اللہ اللہ نہیں کر سکتے، اپنے گھر رشتہ داروں کو دین شریعت نہیں بتا سکتے، نماز کی دعوت نہیں دے سکتے، ذرا کچھ وقت دین کے لیے نہیں لگا سکتے. پھر بھی اتنا کمایا، اتنی ملازمت کیا، نوکریاں کیا، ہیرا پھیری کر کے آ کر کے بیٹھا، ریٹائر ہو کر کے پینشن بھی مل رہا ہے، پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے کہیں اگر جاب مل جاتا تو بہت اچھا تھا. خیر مسلمان کب تک کہ ایسے لوگوں کو قبر میں بھی اگر جاب مل جائے تو پہلا انٹرویو یہ لوگ دے دیں گے. کہاں؟ میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. لیکن اللہ تو سسٹم ہی بند رکھا ہے. آگے بچی ہوئی اب زندگی کس کے حوالے کر دو؟ اللہ کے حوالے کر دو. چلے اور بغداد کی بازار سے گزرتے ہوئے کہا کہ شہر کی مسجد میں نہیں رہوں گا، کسی دیہات اور قریوں کی مسجد میں جاؤں گا، جہاں ساری نفس کی خواہشات پوری نہ ہو، وہاں رہوں گا. اب تو لوگ بھی ڈھونڈتے ہیں، کہاں؟ شہری کی مسجد ڈھونڈتے ہیں، دیہات قریوں میں نہیں ڈھونڈتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں ہوا بھی ٹھیک لگے گی، یہاں پہ آرام بھی ملے گا، یہاں باہر چائے بھی اچھی ملے گی.
دیہات چلے گئے، ایک ویرانی جہاں پر میں کوئی لذت نہیں، کوئی شوق پوری کرنے کی جگہ نہیں. 40 دن گزارے لیکن کوئی لذت نہیں محسوس ہوا، لذت نہیں محسوس. عبادت کر رہے ہیں، سوچئے کتنی تنہائی میں کر رہے ہیں، وہ آنکھوں کو بھی بچا کر کے، خواہشات کو بھی روک کر کے، عبادت ہی عبادت. 40 دن میں کوئی لطف اور مزہ عبادت میں نہیں آئی. رات عشاء کے بعد سوچ میں سو گئے کہ اللہ اب تک کہ تیری دوستی کی لذت نہیں آئی، یہ نمازوں کی لذت اور اس کا لطف چاشنی نہیں آ رہی، آخر کیا ہوا؟ تو دیکھتے ہیں کہ خواب میں کہ کچھ سفید پوش کے لوگ آ کر کے مسجد میں بیٹھے، بات کرنے لگے کہ لگ رہا ہے یہاں کوئی اللہ والا پڑا ہوا ہے، اللہ سے دوستی کرنے والا یہاں کوئی ہے. تو ایک نے کہا کہ ہاں ایک اللہ والا اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر کے آ کر کے مسجد میں پڑا ہوا ہے. تیسرے نے کہا کہ بیچارہ پڑا تو ہے لیکن 40 دن ہو گئے ابھی تک اس کو عبادت کی لذت ہی نہیں مل رہی ہے. چوتھے نے کہا کہ کیوں، اس کو لذت کیوں نہیں مل رہی؟ پانچویں نے کہا کہ اس لیے اس کو لذت نہیں مل رہی کہ بغداد کے بازار سے آ رہا تھا تو اس نے ایک ٹھیلے پر سیب خریدا. کیا خریدا؟ سیب خریدا کھانے کے لیے. جب وہ وزن کیا اور وزن کے بعد جب وہ اس کے تھیلے میں ڈالا گیا تو انہوں نے چپکے سے ایک چھوٹا سا سیب اس میں ملا لیا تھا اور اس نے یہ کھا لیا ہے، اسی لیے ابھی تک اس کو لذت محسوس نہیں. کتنا سیب پورا ڈکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. اسی لیے تو حاجیوں کو حج کا فائدہ نہیں پہنچ رہا، عمرہ کرنے والوں کو عمرے کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، امامت کی لذت نہیں محسوس ہو رہی، خطابت کی چاشنی نہیں مل رہی ہے، قرآن و حدیث پڑھانے کا اس پر اثر نہیں ہو رہا ہے، ذمہ داری اور خدمت کا کوئی اس کے اندر تبدیلیاں نہیں پیدا ہو رہی اور وہ طریقہ اختیار کرتا ہے. آج کے لوگ تو ایسے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، جتنا وہ اس کا وقت آخرت کے قریب اتنا ہی اور بدمعاشیاں شروع کر دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا سیب کھانے کی وجہ سے 40 دن تنہائی میں عبادت بندہ کر رہا ہے لیکن نماز کی لذت، مٹھاس، چاشنی اس کو حاصل نہیں ہو رہی ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ تقوی کے کیا مقام اور رتبہ ہے کہ تقوی کے بغیر عبادت بھی مزہ نہیں، عبادت میں لذت بھی نہیں، ایمان میں چاشنی نہیں، اللہ کا قرب نہیں، اللہ کی محبت نہیں. ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ سب چھوڑ کر کے ریلیاں نکال دیں، چھوڑ کر کے مشورے کر دیں، چھوڑ کر کے اجتماعات کر دیں، چھوڑ کر کے ہنگامے کر دیں، اسلام مضبوط ہو جائے گا، دشمن ڈر جائیں گے اور وہ ہم سے بالکل یہ ہو جائیں گے. کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ تقوی اندر سے نہیں. یہ بیچارے خواب میں دیکھیں، سمجھ گئے کہ وہ بھاگے گئے. کہاں گئے؟ بھاگے گئے. ڈھونڈے کہاں ہے وہ ٹھیلا والا، کہاں ہے وہ سیب بیچنے والا. پورا بغداد کی بازار میں چکر کاٹ رہا ہے، اس لیے ٹھیلے پر بیچنے والا کی ایک جگہ نہیں ہوتی ہے، وہ بدلتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، ٹہلتا رہتا ہے. 40 دن میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں وہ جگہ بدل دی. ڈھونڈنے میں صرف ان کو 3 دن لگ گیا. کتنے؟ ہم اور آپ جب نکاح ناجائز طریقے سے کریں گے تو اولاد، رشتہ کیسا ہو؟ 3 دن میں بیچارے وہ ملا تو خوش ہو گئے ہیں، ہاتھ پکڑے، کہا کہ بھائی غلطی مجھ سے ہو گئی، تم نے جب سیب مجھے ڈالا تھا میرے تھیلے میں نے غفلت میں کہہ لیجئے، جان بوجھ کر کے کہہ لیجئے، ایک چھوٹا سا سیب میں نے اس میں ملا دیا تھا. ہم لوگوں کی بھی ایک بری عادت کیا ہے، بیکری میں کھڑے ہو جا تو 2-4 بسکٹ گٹ ڈال دیتے ہیں، ٹھیلے پہ کھڑے ہو جا تو اے بھائی ذرا انگور دے دو، یہ دے دو، اور ادھر وہ وزن کر رہا ہے، ادھر تب تک 20 انگور ڈال دیتا ہے، ایک پاؤ وہی کھا لیتا ہے. یہ بد اخلاقی مسلمان کی شان اور اس کی عزت کے خلاف ہے. وہ سمجھتا نہیں کہ یہ ایک دانے سے کیا ہو جائے گا.
کتنا فرق پڑے گا. اسی لیے تو آج امن نہیں ہے. جو امن کی جگہ ہے، جہاں عبادت قبول ہونے کی جگہ ہے، جن عبادتوں سے اللہ راضی ہوتا، ان عبادتوں کے کرنے کے بعد بھی اللہ راضی نہیں ہو رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں میری زندگی میں کوئی کالا پن ہے. ہم نے کسی حقوق العباد اللہ کے بندوں کو کہیں تکلیف دیا ہے. کہا کہ ایک سیب کے لیے آپ اتنے تلاش کر رہے ہیں اور اتنے دن کے بعد آئے ہیں. کہا کہ بھائی معاف کر دو. کہا کہ معاف نہیں کروں گا. رونے لگے. اب اور آپ کہتے ایک ہی نے کھایا یار، کیا کھایا ہے؟ اب تو بیوی بھی کہہ دیتے کیا کیا ہے، کیا دیا ہے. شوہر بھی کہہ دیتا ہے تو نے میری زندگی میں میرا کیا دیا ہے، لیا ہے. کیا لائی تم اپنے باپ کی یہاں سے آئے، کیا کیا ہے تم؟ باپ کو بھی لوگ آج کل کہہ دیتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے میرے لیے. ماں کو بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میری ماں تم نے کیا ہے میرے لیے کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ تم پوری زندگی ماں کے جسم کے خون اور کیپ اور پھوڑے پھنسیوں کو منہ میں لگا کر کے چوس کر کے اگر اس سے نکالو گے، پھر بھی ایک رات خاص کر کے اس وقت جس وقت تیری ولادت کے وقت ان کو جو درد ہوا ہے اس کا بھی بدلہ تم نہیں چکا سکتے ہو. آج تو یہ نوجوان کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا ہے، کیا کر رہے ہو. نہ شکر مت بنیے، تقوی اختیار کیجیے، اللہ سے ڈریے، اسی میں کامیابی، اسی میں کامرانی. کہا کہ کسی طرح معاف کر دو. کہا کہ معاف کروں گا، ایک ہی شرط ہے، آپ ہم کو اپنا خادم بنا لیجیے. کیا کیجیے؟ اس نے کہا کہ جس آدمی کے اندر میں ایک سیب کھانے پر اتنا ڈر اللہ کا ہے تو اس کا مقام اللہ کے یہاں کتنا ہوگا. یہ کیسا حقوق العباد کا پاسداری کرنے والا ہے، ڈرنے والا ہے. ایسے ہی سے دوستی کرنی چاہیے اور اسی کی صحبت میں رہ کر کے ہم بھی اپنی آخرت بنا لیں گے. کہا کہ ہم معاف تو ضرور کریں گے لیکن آپ ہم کو اپنا خادم بنا لیجئے، جب تک کہ آپ زندہ ہم زندہ آپ ہی کے ساتھ میں رہوں گا. کہا کہ ہاں میں رکھ لوں گا آپ کو، لیکن معاف کر دو ایک سیب کو. اللہ اکبر. ایک سیب کی معافی کے لیے ہمارے اکابر بزرگان دین نے اتنا تقوی کے اعلیٰ معیار اختیار کیے میرے بھائیو بزرگوں، تب یہ دین اسلام مضبوط ہوا. اس لیے یاد رکھ لیجئے کہ ہم اور آپ چاہیں کہ بھیڑ سے اسلام کو مضبوط کر لیں، ریلیوں سے اسلام کو مضبوط کر لیں، جلوسوں سے اسلام کو مضبوط کر لیں، بڑے بڑے کانفرنس اور جلسوں سے ہم مضبوط کر لیں نہیں، جب تک کہ مسلمانوں کے اندر تقوی، شریعت کی پابندی، اللہ کا خوف اور اللہ کے بندوں کے حق و حقوق جب تک کہ صحیح ادا نہیں کریں گے، اس وقت نہ اسلام مضبوط ہوگا نہ مسلمان مضبوط ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.